یہ ایک ایسی کہانی ہے جو کئی لوگوں کے نزدیک سچ اور کچھ کے لیے محض ایک کہانی ہے، مگر اس واقعے میں اتنا سسپنس اور حیرانی ہے کہ سننے والے حیرت زدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کہانی پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے، جہاں ایک خوبصورت اور پرکشش لڑکی عائشہ اپنی فیملی کے ساتھ رہتی تھی۔ عائشہ نہایت خوش اخلاق اور خوبصورت تھی۔ اس کی سادگی اور معصومیت نے ہر کسی کو اس کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ اس کے چہرے پر ہر وقت ہلکی سی مسکراہٹ رہتی اور اس کا طرز زندگی بہت سیدھا اور پاکیزہ تھا۔ عائشہ کی زندگی اس وقت بدلی جب اسے مسلسل چند راتوں سے ایک ہی خواب آنا شروع ہو گئے۔ وہ خواب میں ایک انجان شخص کو دیکھتی تھی جو انتہائی خوبصورت، لمبے قد کا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک لیے ہوئے ہوتا۔ وہ اس کے قریب آتا، اس کے ہاتھ کو تھامتا اور اس سے محبت بھری باتیں کرتا۔ وہ خود کو اس شخص کی محبت میں مبتلا محسوس کرتی اور اس کے بغیر خود کو ادھورا سمجھنے لگی۔ ایک دن اس نے اپنی دوست سارہ کو یہ خواب سنایا۔ سارہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، عائشہ، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی جن تمہیں پسند کر بیٹھا ہے؟ یہ خواب تو بہت عجیب ہے۔ عائشہ نے اسے مذاق میں اڑانے کی کوشش کی، لیکن اس کے دل میں خوف بھی بیٹھ گیا۔ چند دن بعد عائشہ اپنی دوست کے ساتھ گاؤں کے قریب واقع ایک پرانی مسجد میں دعا کرنے گئی۔ وہیں اس نے ایک پراسرار شخص کو دیکھا جس کا چہرہ اس کے خواب میں دیکھے گئے شخص سے ملتا جلتا تھا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا اور اس نے محسوس کیا کہ شاید وہی شخص اس کے خوابوں کا راز ہے۔ وہ شخص خاموشی سے اس کے قریب آیا اور اسے مخاطب کیا، عائشہ، میں وہی ہوں جسے تم ہر رات خواب میں دیکھتی ہو۔ میرا نام عارف ہے اور میں جنات کی دنیا سے آیا ہوں۔ عائشہ کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ شاید یہ سب محض ایک وہم ہے، مگر عارف کی باتوں اور اس کی آنکھوں کی چمک نے اسے یقین کرنے پر مجبور کر دیا۔ عارف نے بتایا کہ وہ کئی سالوں سے عائشہ کو دیکھ رہا ہے اور اس سے محبت کرنے لگا ہے۔ وہ ایک اعلیٰ مقام کا جن تھا اور اس کے پاس کئی طاقتیں تھیں، مگر وہ عائشہ کے بغیر خود کو ادھورا سمجھتا تھا۔ اس نے کہا، عائشہ، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور تمہیں اپنی دنیا میں لے جانا چاہتا ہوں۔ عائشہ نے یہ بات سن کر خوف محسوس کیا، مگر عارف کی محبت بھری باتوں اور اس کی سچائی نے اس کے دل کو جھنجھوڑا۔ عارف نے عائشہ سے وعدہ لیا کہ وہ کسی کو ان کی محبت کا راز نہیں بتائے گی، کیونکہ اگر اس کی حقیقت کسی پر ظاہر ہو گئی تو عائشہ کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ عائشہ نے یہ راز اپنے دل میں محفوظ رکھا اور عارف سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ دونوں کے درمیان محبت کی ایک انوکھی داستان جنم لینے لگی اور انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں گے۔ شادی کی رات جب عائشہ کے گھر والوں نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر عجیب سی خاموشی اور سکون ہے تو ان کو شک ہونے لگا۔ اسی رات عارف نے عائشہ کو اپنے محسوس جادوئی انداز میں دلہن کے لباس میں ملبوس کر کے اپنی دنیا میں لے جانے کا ارادہ کیا۔ عائشہ کا دل دھڑک رہا تھا اور وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اب اس کا مستقبل کیسا ہوگا۔ عارف نے اپنی دنیا کی طرف جانے کا راستہ کھولا اور عائشہ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ عائشہ نے اپنے آس پاس ایسے مناظر دیکھے جنہیں انسانی آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس کے سامنے ہر طرف دیو قامت عمارتیں اور رنگ برنگی روشنیوں سے سجی ہوئی زمین تھی۔ وہاں مختلف قسم کی مخلوقات نظر آ رہی تھی جو اس کے آس پاس جمع ہو گئی اور عائشہ کو دیکھ کر حیرت اور تجسس سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ عارف نے عائشہ کو یقین دلایا کہ وہ یہاں محفوظ رہے گی اور کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن عائشہ کے دل میں خوف بیٹھا ہوا تھا
وہ سوچ رہی تھی کہ اگر کبھی اسے واپس آنا ہو تو کیا وہ یہ کر سکے گی؟ عارف نے اسے اپنی دنیا کے مختلف مقامات دکھائے اور محبت بھرے انداز میں اس کا ساتھ دیا، لیکن عائشہ کا دل اب بھی گاؤں اور اپنے گھر والوں کی یاد میں تڑپ رہا تھا۔ وہ ہر وقت یہ سوچتی رہتی کہ اس نے اپنی زندگی کے بارے میں صحیح فیصلہ کیا ہے یا نہیں۔ عارف کی دنیا میں کچھ دن گزارنے کے بعد عائشہ کو احساس ہوا کہ یہاں کی زندگی انسانوں کی دنیا سے بالکل مختلف ہے۔ عارف کے دوست اور اس کی مخلوق عجیب و غریب طاقتوں کے مالک تھے اور ان کا انداز زندگی بہت پراسرار تھا۔ عائشہ کو ہر طرف مافوق الفطرت مناظر نظر آتے، جیسے ہوا میں تیرتی مخلوقات، عجیب و غریب آوازیں اور بہت سی ایسی چیزیں جو انسانی سمجھ سے بالاتر تھیں۔ اگرچہ عارف ہمیشہ اس کا خیال رکھتا اور اسے تحفظ کا یقین دلاتا، لیکن عائشہ کے دل میں خوف اور بے چینی دن بدن بڑھنے لگی۔ دوسری طرف عائشہ کے گھر والوں کے لیے بھی صورتحال عجیب ہو چکی تھی۔ انہیں عائشہ کی اچانک خاموشی اور الگ تھلگ رہنے پر شک ہوا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ عائشہ اکثر غیر حاضر دماغی میں رہتی اور ہر وقت کسی سوچ میں گم رہتی۔ اس کے چہرے پر ایک خوف اور عجیب سی خاموشی تھی جس نے اس کے والدین کو فکرمند کر دیا۔ ایک رات عائشہ کے والدہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کسی پریشانی میں ہے۔ عائشہ نے اپنے دل میں تو بہت سے سوالات اٹھائے، مگر اپنے وعدے کے مطابق وہ کچھ بھی نہ بتا سکی۔ یہ دیکھ کر اس کی والدہ کو یقین ہو گیا کہ کوئی پراسرار بات ضرور ہے جس نے عائشہ کو پریشان کر رکھا ہے۔ عارف کی دنیا میں رہتے ہوئے عائشہ نے محسوس کیا کہ عارف کے دوستوں میں کچھ لوگ اس کے اور عارف کے تعلق کو پسند نہیں کرتے۔ کچھ جنات اور مخلوقات اس پر شک کرتے تھے کہ عارف نے اپنی محبت میں کسی انسان کو اس دنیا میں لا کر ایک بڑی غلطی کی ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ انسانی دنیا سے کوئی تعلق رکھنا اس کی دنیا کے قوانین کے خلاف ہے اور اس سے ان کے راز فاش ہو سکتے ہیں۔ ایک دن عارف کے ایک قریبی دوست نے اس سے کہا، عارف تمہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ محبت تم دونوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ عائشہ ہماری دنیا کی نہیں اور اگر اس کا راز انسانوں پر فاش ہو گیا تو تم دونوں کے لیے بہت مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ وقت گزرتا گیا اور عائشہ کا دل اپنی دنیا اور اپنے گھر والوں کے لیے تڑپنے لگا۔ اس نے عارف سے کہا، عارف میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں مگر میں اپنی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ میں اپنے والدین اور اپنی زندگی کو یاد کر رہی ہوں۔ عارف نے اس کی خواہش سن کر گہرا سانس لیا۔ وہ اسے اپنی دنیا سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن عائشہ کی محبت اور اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ عائشہ کو واپس جانے دے گا۔ عارف نے عائشہ کو بتایا کہ واپسی کا عمل آسان نہیں ہوگا۔ اسے خاص طور پر ایک رسم ادا کرنی ہوگی جس سے وہ دوبارہ انسانوں کی دنیا میں قدم رکھ سکے گی۔ اس رسم کے دوران عارف کو عائشہ کو الوداع کہنا تھا اور اس بات کا وعدہ کرنا تھا کہ وہ اسے کبھی دوبارہ واپس نہیں بلائے گا۔ عائشہ نے رسم کی تیاری کی اور عارف سے آخری بار محبت بھرے انداز میں الوداع کہا۔ عارف نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ اسے یاد رکھے گا اور اگر کبھی اس کو ضرورت ہوئی تو اس کے دل میں ہمیشہ اس کا خیال رہے گا۔ اس لمحے دونوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور درد کی ایک نئی لہر بیدار تھی۔ عائشہ دوبارہ اپنی دنیا میں آ گئی، لیکن اس کی زندگی میں کچھ بھی ویسا نہیں رہا۔ اس کے دل میں ہمیشہ عارف کے ساتھ گزارے گئے لمحات اور اس کی محبت کی یادیں تھیں۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کمی اور ادھورا پن تھا، جیسے کہ وہ کسی اہم چیز کو کھو چکی ہو۔
وہ اپنی زندگی میں واپس تو آ گئی تھی، مگر اس کی روح اور دل ہمیشہ عارف کے ساتھ جڑے رہے۔ دوسری طرف عارف نے اپنی محبت کی قربانی دے دی اور عائشہ کو واپس بھیج دیا۔ اس نے یہ بات مان لی کہ اس کی محبت اور عائشہ کی خوشی اسی میں تھی کہ وہ اپنی دنیا میں واپس چلی جائے، لیکن عارف کے لیے یہ فیصلہ کتنا مشکل تھا، اس کا اندازہ صرف وہی لگا سکتا تھا۔ عارف نے اپنی محبت کو انسانوں کی دنیا میں خوش دیکھنا چاہا، چاہے وہ خود ہمیشہ اس کے بغیر رہے۔ یہ کہانی ایک جن اور انسان کی محبت کی داستان تھی، جس میں عائشہ اور عارف نے ایک دوسرے کے لیے اپنی اپنی دنیا چھوڑنے کی ہمت کی۔ ان دونوں کی محبت نے یہ ثابت کیا کہ حقیقی محبت میں قربانی، ایثار اور ایک دوسرے کی خوشی کا احترام ہوتا ہے، اگرچہ ان دونوں کے نصیب میں ہمیشہ ساتھ رہنا نہ تھا، مگر ان کی محبت ہمیشہ ان کے دلوں میں زندہ رہی۔ یہ ایک ایسی داستان ہے جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محبت کا اصل مطلب ایک دوسرے کی خوشی کے لیے قربانی دینا ہوتا ہے، چاہے وہ محبت کبھی مکمل نہ ہو۔